کیا دیوبندی علماء وہابی عقائد رکھتے ہیں؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی ہوتے ہیں یا وہابیوں کے مانند عقائد رکھتے ہیں۔ اس بات کی تردید اکابرین دیوبند نے کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ جدہ دور کے جو دیوبندی علماء ہیں وہ بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد اور وہابیوں کے عقائد میں بہت زیادہ فرق ہے، بعد المشرقین ہے۔ کتابیں بھی لکھی ہیں، مثلا خلیل احمد سہارنپوری جن کا انتقال 1927 میں ہوا، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ خاص طور پہ وہ لے لیجیے نا المحند والمفند جو دیوبندیوں کی جو مشہور کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا وہابی عقائد نہیں رکھتے۔ اسی طرح انور شاہ کاشمیری کی کتاب لے لیجیے فیض الباری، اس میں بھی یہی ہے۔ پھر سب سے مشہور کتاب تو یہ ہے جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کی کتاب ہے شہاب ثاقب۔ اس میں تو علانیہ یہ کہتے ہیں جو نا کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں۔ آپ لوگوں کے یعنی 1918 تک مکے کا جو گورنر تھا صوفی تھا اور بہت ہی متعصب حنفی، اور ویسے ہی خبر پرست تھا جیسے بر صغیر کے اس دور کے مسلمان تھے، خبر پرست بدعتی تھا۔ شہاب ثاقب میں بالکل شدت سے یعنی وہابیوں کی مخالفت کی۔ اچھا پہلا اس کا کہ یہ وہابی جو ہوتے ہیں رسول اللہ کو جو ہے نا یعنی سماع موتا کا عقیدہ نہیں رکھتے، نہ رسول اللہ کو اپنے روزے مبارک میں زندہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم دیوبندی رسول اللہ کو اپنے روزے مبارک میں زندہ سمجھتے ہیں۔ پھر مدینے کی زیارت کو وہابی یعنی وہابی جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، جبکہ ہم جانے کو جو ہے نا جائز سمجھتے ہیں۔ اچھا پھر وسیلہ، دیوبند یعنی وہابی وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جبکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ پھر دیوبند یعنی وہابی یہ کون سے بردہ شریف اور دلائل الخیرات یہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، یا درود ناجیہ اور کئی قسم کے درود ہیں، اس کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر وہابی تقلید شخصی کے مخالف ہیں، مگر ہم مخلد ہیں۔ توسل کے منکر ہیں اور ہم توسل کے قائل ہیں۔ اچھا پھر تبرکات کے یہ لوگ قائل نہیں اور ہم تبرکات کے قائل ہیں۔ پھر حیات النبی کے منکر ہیں، جبکہ ہم اس کے قائل ہیں۔ روزے مبارک کے سفر کو منسوخ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم اس کو افضل المستجبات سمجھتے ہیں۔ اچھا پھر یہ وہابی نبی کرم کے روزے مبارک کے سامنے سلام و شفاعت کی درخواست کے منکر ہیں اور ہم اس کے قائل ہیں۔ یہ سب جو نا اشرف علی تھانوی کی کتاب، یعنی اشرف علی تھانوی کی کتاب کا انتقال 1944 ہوا، ان کی کتاب ہے ملفوظات جلد 4 صفحے 32، اور ایک دوسری کتاب ہے ملفوظات، اس میں صفحے 55 بھی ہے۔ اچھا ضمناً اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یو پی میں ایک کوئی وہ ہے پلیس ہے جلال آباد، وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ جبہ ہے وہاں پہ، تو میں وہاں پہ جو نا اس کے زیارت کو گیا ہوں۔ خالی میں نہیں، دیوبند کے اکثر اکابر وہاں پہ گئے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی بھی گیا تھا، پھر شیخ محمد صاحب یعنی قاسم نانوتوی کے فرزند وہ بھی جایا کرتے تھے، اور میں بھی گیا ہوں۔ بہت غلط ہے، وہاں بھی بولیے اہل حدیث بولیے، بہت غلط ہے۔ ان کے اور یہ بریلوی جو ہیں دونوں کے عقائد میں 100% جو ہے نا مماثلت ہے، یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں جو نا حنفی ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، ماتروی ہوتے ہیں۔ پھر فرق کہاں پہ آیا ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی جس کا انتقال 1899 میں ہوا، دونوں اس کو شیخ العرب و عجم اور بہت سے القاب دیتے ہیں۔ وہ ایک کٹر صوفی تھا، ضیاء القلوب وغیرہ پڑھ کے دیکھ لیجیے اس کے عقائد کیا تھے، بالکل وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا۔ خیر پھر دونوں یعنی بریلوی اور دونوں دیوبندی وسیلے کے قائل ہیں، پھر سماع موتا کے قائل ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزے مبارک میں زندہ سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں پہ جا کے آپ سلام کریں تو ان کو سلام کا جواب بھی آ جاتا ہے، اور بعض جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ بریلویوں کے پاس کرسی رکھی جاتی ہے جہاں پہ میلاد کی
محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دیوبندی تو کہتے ہیں کہ ہم تو بنفس نفیس یعنی شخصی طور پہ جسمانی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ملاقات کرتے ہیں، پھر دونوں ہی خبروں سے فیض کے قائل ہیں، اچھا پھر دونوں تقلید کے یعنی تقلید کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے سمجھ نہیں آتا، اور دونوں ہی جو ہے نا مدینے کی زیارت کے لیے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض تو یہ فتوے بھی ہیں کہ جب حج کو جائیں تو آپ پہلے مدینہ بھی جا سکتے ہیں، یعنی مدینے کی زیارت بھی بہت ضروری ہے۔ خیر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ترجمہ، تفسیر، احادیث اور سیرت پڑھنے کی توفیق دے اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین۔